ازل تو عزت والا آدمی، عزت والی جماعت، عزت والا گروہ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ اللہ رب العالمین عرش سے اعلان فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے منافقو تم ذلیل کس کو گردانتے ہو؟ اے بدماشو، اے گنہگارو، اے مشرکو، تم بدماشیوں میں اتنا آگے بڑھے، اپنے آپ کو تم عزت دار سمجھنے لگے، میرے مومنین بندوں کو ذلیل سمجھ بیٹھے۔ سب سے بڑی بھول تیری یہی ہوئی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ رب العالمین کے لیے عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ، اللہ رب العالمین کی پیغمبر کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تمام مومنوں کے لیے۔ اور یوں فرمایا، یہ نہ فرمایا کہ آج جتنے مومنین زمین پہ قائم ہے، یا آج جو میرے نبی کی صحابہ کرام میں موجود ہے، یا آج جو اس زمانے میں جب قرآن کریم کا نزول ہوا اس وقت جو لوگ مومنین ہیں یہی لوگ شامل نہیں۔ یہ فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ایمان والے بنیں گے، ان تمام لوگوں کے لیے میرا وعدہ عزت ان کو ملے گی۔ فَمَا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور لوگوں یہ منافقین نہیں جانتا، انہیں پتہ نہیں، انہیں اندازہ نہیں میں نے عزت کن کے لیے بنائی، ذلت کن کے لیے بنائی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور یہی ہماری جو بیان ابھی چل رہا ہے نا، ہماری ذلت کی وجہ ایک یہ بھی ہے۔ بہرحال قرآن کریم میں جو بیان فرمایا یہ لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے عرش والے نے بیان فرمایا، اور کیا فرمایا وَلَا تَهِنُوا، اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ جانو، اپنے آپ کو بے قدر نہ سمجھو، وَلَا تَحْزَنُوا، حزن و ملال نہ کرو، غم نہ کرو، وَمَا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سربلندی عزت تمہیں ملے گی ان کنتم مؤمنین، اگر تیرے اندر ایمان کامل آ جائے گا، اگر ایمان والے ہو تو تمہیں عزت ملے گی، سربلندی ملے گی۔ لیکن آج ہمارے نتیجے دیکھو، آج ہماری بربادیوں کی طرف نگاہ دوڑاؤ، آج ہماری زبان نہیں کہتی ہوئی نہیں تھکتی کہ یا اللہ یہ پریشانی کیوں آئی، یہ ذلت کیوں آئی، یہ اتنے بے قدر کیوں ہو گئے۔ آج ہم قرآن والے، ہم مسلمان کہلانے والے، ہم دین کی ماننے والے، الہی پھر بھی پریشانی ہم پہ کیوں آئی؟ یہ پریشانی ہم پہ کیوں آئی؟ مصیبتوں میں آج ہم کیوں ہو گئے؟ پریشانیوں میں کیوں پڑے؟ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی قدر تھی، مسلمانوں کے اندر یہ عزت تھی، مسلمانوں کا وہ رعب و دبدبہ تھا، دوسری قومیں جب اس کا نام سن لیتی تھی وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ جب بادشاہت کا دور تھا، مامون الرشید نے جب قسطنطنیہ کے بادشاہوں کو خط لکھا تو انہیں للکار کے کہتے تھے آؤ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو آج ہم سے مقابلے کر کے دیکھو۔
ادھر سے آواز آتی تھی تو قرآن والا ہے، یہ دین والا ہے۔ جب تک ان کے اندر قرآن موجود ہے ہم انہیں تو کبھی بھی پست نہیں کر سکتے۔ شور شرابے سے آپ لوگ تھوڑا سا پرہیز کریں بھائی۔ بہرحال قرآن کریم میں جو بیان فرمایا، اور جو بادشاہت مسلمانوں کو ملی، جو ایمان والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقت بھی دکھلایا۔ اور وقت کب آیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات۔ لیکن اللہ والوں، میں مختصر وقت میں دو چار ایسی نکات بیان کروں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ لگے گا کہ آج ہمارے اندر ذلت کیوں آئی، آج ہم بھی قدر کیوں ہو کر دنیا میں رہ گئے، آج ہماری کوئی قدر نہیں۔ اور اتنا تو جانو، جس قوم سے دنیا ڈرتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ جس قوم کو اللہ رب العالمین نے سربلندی دینا ہے، جس کے لیے وعدہ فرمایا، اسی قوم کو گرانے کی ہر تدبیری دنیا رات و دن کیا کرتی ہے۔ اور بڑے آسان سی مسلمان پھنس جاتا ہے، دنیا داری میں لگ جاتا ہے، دنیا کو دیکھنے لگتا ہے، پھر دنیا کی اندر اپنے آپ کو یوں لگا لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، شیطانوں کی نرگے میں آ جاتا ہے، رات و دن شیطان اس کی زندگی سے کھیلا کرتا ہے۔ جسے للکارا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے یا کلب الروم، اے روم کی کتے، یہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، ذلیل و خوار سمجھتے تھے۔ غزوہ مریسی کا واقعہ ہے۔ اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف واپس ہونے لگے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، انصار و مہاجرین صحابہ کرام موجود ہیں۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ کوئی معاملہ انصار و مہاجرین میں پیش آیا، دونوں میں آپس میں کچھ باتیں ہوئی، کچھ ذکر کی باتیں ہوئی، کچھ ناچاکیاں ہو گئی۔ اس وقت جب انصار و مہاجرین میں ایسی باتیں ہوئی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ موقع دیکھا جو منافقین کا سردار بنا ہوا تھا، وہ انصار کو جا کر للکار کی کہنے لگا، او انصار کے لوگوں، اے مدینہ کے لوگوں، جس نے مہاجرین کی مدد کی، ان کو اپنا گھر بار دیے، اپنی دولت دی، یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال میں حصے ڈالے، ان کے لیے ساری تیاری کی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ قرآن کریم نے یوں اعلان فرمایا، مدینہ میں جو لوگ پہلے سے ایمان والے موجود تھے، مکے سے ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کو جگہ دی، ہر طرح سے ساتھ دیے۔ اب عبداللہ بن ابی بن سلول نے اسی طرح سے انصار صحابہ کرام کو للکارا، او لوگوں، مہاجرین پہ جو تم خرچ کیا کرتے ہو وہ خرچ کرنا بند کر دو، یہ سارے بھاگ جائیں گے۔ وہ یہ سمجھا کرتا تھا شاید یہ لوگ لالچ میں آیا ہے، کوئی مال ملے گا، دولت ملے گی، گھر بار ملے گا، رہنے کی جگہ ملے گی۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اعلان کر کے لوگوں سے انصار صحابہ کرام سے کہنے لگے، کیوں ان کو کھلاتے ہو، کیوں ان کو اپنے گھر میں حصہ دیتے ہو، کیوں ان کو اپنی زمینیں دیتے، اپنی جائیدادیں دیتے ہو، آج دیکھو تمہارا کھایا تمہاری اوپر ہی آج حملے کرتا ہے۔ موقع لگ گیا،
اور اسی وقت منافقین میں سے اسی سردار نے، منافقین کے سردار نے، بدماش نے یہ آواز لگائی کہ ہم جب مدینے کی طرف لوٹ جائیں گے ہم عزت والے لوگ ہیں، ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ اسی کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منها الاذل۔ سیرت کی کتابوں میں یوں آتا ہے کہ اللہ والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو منافقوں نے ذلیل جانا، رسوا جانا، ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو عزت دار سمجھا، لیکن حقیقت میں وہ عزت دار تھے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا موقع قائم کیا، خود عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، مدینہ سے پہلے تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے ابا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب دین کی بات آ جاتی، اسلام کی بات آ جاتی، شریعت کی بات آ جاتی، پھر اپنا نہ دیکھا جاتا، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ نہ دیکھا جاتا۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ ایک غزوے کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا جو ابھی مسلمان نہ بنا تھا آیا اور وہ کہنے لگا، ابا جان میرے سامنے جب میری تلوار ننگی تھی کئی دفعہ آپ آئے، اگر میں چاہتا آپ کو قتل کر دیتا، شہید کر دیتا، لیکن شفقتی پیدری نے میری ہاتھ میں قبضہ ڈالا، میں نے یوں آپ کو سوچا یہ میرا ابا ہے، کفر ایک طرف رہ گیا، میرے ابا کی محبت ایک طرف رہی، میں نے آپ کو یوں ہی چھوڑتا چلا گیا۔ اور اللہ بولو اس باپ کا جواب تو سنو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او میرے بیٹے جب تو حالتی کفر میں تھا، ابھی تو اسلام لے آئے، حالتی کفر میں تھا، اگر ایک دفعہ تو میرے سامنے آ جاتا، اللہ گواہ ہے میں تجھے نہیں چھوڑتا، میں تجھے فوراً واصل جہنم کر دیتا۔ میں یہ نہیں دیکھتا یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا یہ میری نسل ہے، یہ میری اولاد ہے، میں یہ دیکھتا اسلام کے خلاف لڑنے آیا ہے، میری تلوار تیری گردنوں پہ چلتی۔ یہ ہوا کرتی دینداری، یہ ہوتی تقوی شعاری۔ جو دین کو، اسلام کو آگے رکھے اور ان چیزوں کو اولیت دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے ایسے بندوں کی قدر دنیا کے اندر اس کا روب بھی جما دیتا ہے، اس کی عزت بھی بڑھا دیتا ہے۔ آج ہم اور آپ مسلمان تو ہیں، مائیں بہن بھی غور سے سنیں، لیکن توحید ہمارے اندر موجود نہیں، توحید خالص موجود نہیں، ورنہ اللہ رب العالمین نے یہی تو وعدہ فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک ہم المہتدون۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آئے، کلمہ ادا کیا، مجھے نہیں دیکھا، دیکھے بغیر میرے اوپر ایمان لائے، اور ایمان اس قدر لائے کہ مجھے شفا دینے والا، روزیاں دینے والا، زندگی دینے والا، ہواؤں کا چلانے والا، آسمان و زمین کا اور اس کی خلا میں جتنی چیزیں، پوری دنیا کا مالک ایک میرا اللہ ہے۔ قیامت دیکھا نہیں، ایمان لے آئے، میرے نوری فرشتوں کو دیکھا نہیں، ایمان لے آئے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے آئے، دیکھا نہیں، نظر کے سامنے نہیں، لیکن ایمان کامل اتنا ہے کہ مجھے یقین ہے میرا رب ہے اور ایک ہے۔
فما الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، ایسی ایمان والوں کے لیے، ایسی ایمانداروں کے لیے امن والی زندگی ملے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، فرمایا مرد ہو عورتیں ہو نیک عمل کرنے والا ہو، لیکن شرط یہ کہ ایمان والا ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں انہیں پاکیزہ زندگی دینے والا ہوں، پاکیزہ روزیہ دینے والا ہوں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ایسی پاکیزہ زندگی عطا کروں گا جو تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے اس کی زندگی پاک ہوگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل آج کر رہا ہے اسے بڑھا چڑھا کر میں اسے جنت کی شکل میں نیکیاں عطا کروں گا۔